السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ اس کی 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کے کئی نام مفسرین نے بیان کیے ہیں، یعنی سورۃ توبہ کے، لیکن زیادہ مشہور دو نام ہیں، سورۃ توبہ اور سورۃ برات۔ سورۃ توبہ کا نام توبہ اس لیے پڑا کیونکہ اس میں آگے چل کر مومنین کی توبہ کا ذکر ہے، یعنی کچھ ایمان والوں کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ اور برات اس لیے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے اعلان برات کیا ہے۔ یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں کی گئی۔ اس کی بھی مختلف وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ جو ہے یہ ایک صورت ہے، یعنی گویا کہ سورۃ توبہ جو ہے یہ سورۃ انفال کا بقیہ حصہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ تحریر نہیں کی، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ درج نہیں کی۔ گویا کہ سورت انفال اور سورت توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے سورت توبہ جو ہے یہ 7 بڑی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ بڑی 7 صورتیں جنہیں سابن طوال کہا جاتا ہے، یہ صورت جو ہے انہی 7 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ توبہ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں برات من اللہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، برات اعلان ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی برات ہے اللہ کی طرف سے و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف عہدتم جن سے تم نے عہد کیا، یعنی ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جن سے مسلمانوں نے عہد کیا، عہدتم جن سے تم نے عہد کیا، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکہ میں یہ آیات اور احکامات دے کر بھیجا کہ وہ مکہ میں جا کر اعلان کر دیں کہ آئندہ سال کوئی ننگا مشرک طواف نہیں کرے گا، یعنی کوئی شخص بھی ننگا طواف نہیں کرے گا، بلکہ یہ اعلان کر دیں کہ آئندہ سال کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے مشرکین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیحوا، بس چلو پھرو، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرماتے ہیں اے مشرکو فسیحوا، بس چلو پھرو فی الارض زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 اشہر ماہ، یعنی 4 ماہ تک اس زمین میں چلو پھرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم غیر نہیں ہو معجز اللہ، معجزی عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مخزی الکافرین، مخزی رسوا کرنے والا ہے الکافرین کافروں کو۔ یعنی یہ اعلان برات جو تھا ان مشرکین کے لیے تھا جن سے عہد جو تھا، یعنی جن سے غیر موقت عہد تھا، یعنی ان مشرکین سے اعلان برات تھا کہ جن سے عہد کی کوئی مدت مقرر نہیں کی تھی، یا پھر ان مشرکین سے اعلان برات تھا جن سے عہد 4 ماہ سے کم کا تھا، یا پھر تیسرے نمبر پر وہ مشرکین جن سے 4 ماہ سے زیادہ ایک خاص مدت کے لیے عہد تو تھا لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ یعنی اس آیت میں
اس طرح کے 3 مشرکوں سے اعلان برات تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ 4 ماہ تک تم اس مکے میں رہ سکتے ہو، 4 ماہ کے بعد یا تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا یا پھر تمہیں اس ملک کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ تم حربی کافر شمار ہوگے جن سے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت ہوگی، تاکہ جزیرہ عرب جو ہے کفر و شرک سے پاک ہو جائے۔ یعنی یہ اعلان تھا اللہ کی طرف سے مشرکوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فی الحال تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر خواہی ہے، تمہاری ہی بلائی ہے، یعنی مشرکوں کی ہی بلائی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کر لو اور اسلام قبول کر لو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں مہلت دی ہے، یعنی 4 ماہ کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی جس وقت اللہ کی پکڑ آئے گی پھر اللہ کی پکڑ کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ اور اعلان ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان حج اکبر کے دن کیا گیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے من المشرکین مشرکین سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث اور دیگر صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذو الحج کا دن ہے، یعنی یوم نحر کا دن ہے، اور اس طرح یہ اعلان بھی منع میں کیا گیا، یعنی اعلان برات بھی منع کے دن ہی سنایا گیا۔ اور 10 ذو الحج کو حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حج کے بڑے بڑے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، لیکن عمرہ سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور عوام میں یہ مشہور ہے کہ جو حج جمعہ کے دن آئی اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، یہ بے اصل بات ہے، یعنی حج اکبر سے مراد 10 ذو الحج کا ہی دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، فائن پس اگر تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مشرکو اگر تم توبہ کرو، فہوا پس وہ خیرٌ بہتر ہے لاکم تمہارے لیے، وَإِن تولیتم پس اگر تم منہ موڑ لو، تولیتم تم پھر جاؤ، یعنی اگر تم حق سے منہ موڑ لو، فَاعْلَمُوا پس جان لو، انکم بے شک تم غیر معجز اللہ غیر نہیں ہو معجزی عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اگر تم اسلام قبول کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم حق سے منہ موڑ لو گے تو تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، یعنی اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ اور خوشخبری دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے مخاطب ہے کہ اے نبی خوشخبری دیجیے الذین ان لوگوں کو، کافروا جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیں، توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔